ہمارا سابقہ ریکارڈ ہے اگلے کے گھر جانا، بغیر افراد کے جانا، لو بھائی عمر صدیق آ گیا بات کرو، اور ان کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، شرعی مباہلہ۔ لاہور میں اپنے بیوی بچے لے کر آتا ہوں، یہ اللہ کی توحید کی بات ہے، نبی کی رسالت کی بات ہے، دین اسلام کی بات ہے، سچائی کی بات ہے۔ حافظ محمد عمر صدیق کے بیانات سننے کے لیے حافظ صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل الخیر میڈیا کو سبسکرائب کریں۔ اب مناظرہ پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ وہ ایک محلے کی مسجد کے خطیب ہیں اور میں ایک ہیڈ کوارٹر کا خطیب ہوں، میں کہہ سکتا ہوں کہ جی آپ میرے پائے کے نہیں، میں اسلام کا مبلغ ہوں۔ 10 سال کا بچہ بھی، کوئی سنی کوئی شیعہ، اگر عمر صدیق کو مخاطب کرے گا تو کیا ہم نے ڈگریاں جو ہیں وہ تکبر کے لیے لی ہیں، لبادے کے لیے لی ہیں؟ دنیا کے کسی کونے میں سے کوئی سنی کوئی شیعہ اگر عمر صدیق کو مخاطب کرے گا، بھائی میں اس کا جواب دوں گا، ہماری لڑائی شخصیات سے نہیں ہے، نظریات سے ہے، اور اس نظریے کو بیان کرنے والا کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو، ہم اس کی بات کا جواب دیں گے۔ یہ کھلی مجلس ہے، اس میں آپ کے سامنے کئی دفعہ بچے بھی سوال کرتے ہیں، بوڑھے بھی سوال کرتے ہیں، عامی بھی سوال کرتے ہیں، عالم بھی سوال کرتے ہیں۔ میں نے کبھی کہا ہے کہ تو سوال کرنے سے پہلے مجھے اپنی ڈگری دکھا، تو میرے پائے کا نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر میں رکاوٹ بنانا چاہوں تو میں بڑی ساری باتیں بنا سکتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں جی آپ ساجد میر صاحب سے لکھوا کر لائیں۔ ساجد میر صاحب جو ہیں الحمدللہ انہوں نے مجھے لکھ کر کے دیا ہوا ہے تا حیات، لکھوانے کی ضرورت ان کو ہے کہ وہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے لکھوا کر لائیں۔ تیسری بات، میں تکفیر کا رد کرتا ہوں کہ کوئی مسلمان دیوبندی بریلوی کافر نہیں ہے، نہ کافر کہنے کا اختیار ہمارے پاس ہے۔ اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں خادم رضوی کافر، وہ گجرات والے بابا جی کافر، ان کے جنازے خراب، مرتد ہو گئے ہیں، تو ان کی زبان اور ان کے تعصب کی تلوار سے ان کے اپنے بچے نہیں، ہم تو ان کو بچاتے ہیں، ہم تو بریلویوں کی تکفیر کی نفی کرتے ہیں، یہ اپنوں کو ہی کافر کہتے ہیں۔ اب آ جائیں زمان جلالی صاحب، چلیں، جو مختلف سوشل میڈیا پر پوسٹ وائرل ہوئی ہیں، باتیں ہوئی ہیں، اب اس پر بات کرتے ہیں۔ پہلی بات کہ جلالی صاحب نے نمرہ مدرسے کے اندر جو ہے اہل حدیث علماء کا مقابلہ کیا اور فلاں بھاگ گیا اور فلاں بھاگ گیا، فلاں جو ہے وہ لیٹرین میں چلا گیا، اس کی ویڈیو موجود ہے۔ ایک مناظر ہوتا ہے جو شیخ الحدیث ہے، ایک پی ایچ ڈی ہے، ایک مفتی ہے، تمام اہل حدیث مناظر ہم نے ان کے سامنے لا کر بٹھا دیے، بھائی ان میں سے جو پسند ہے اس کے ساتھ بات کر لو۔ اب جو اپنے سارے کور کمانڈر، سارے لڑنے والے ایک جگہ پر اکٹھے کر دے، کیا وہ بھاگنے والا ہوتا ہے؟ منہ جھوٹ بولتے ہیں، حالات و واقعات کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ بھائی یہ طالب الرحمان صاحب پی ایچ ڈی ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے عراق سے، جو ابھی تک مشکوک ہے۔ ہماری جماعت کے تمام مناظر ان کے سامنے بیٹھے ہیں۔ پیشاب پخانہ آنا یہ تبھی فطرتی بات ہے، میں بات ان کی چلو مان لیتا ہوں، تو اگر یہ قوت و صلاحیت کسی کی بند ہو جائے، پنجابی زبان میں اس کے لیے جو جملے کہے جاتے ہیں، میں وہ کہنا اور میرا جو منصب ہے مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ متشدد رویہ، بدتمیز، منہ پھٹ، زبان دراز، بھائی کیا مقصد ہے اس کا؟ آپ کے جلالی صاحب نے کبھی کسی جگہ مناظرہ کیا ہے شانتی سے، آرام سے، سکون سے؟ اپنوں سے کیا ہو، بیگانوں سے کیا ہو، کسی کافر سے کیا ہو؟ جتھے پیر اوتھے ہی کہر، لڑائیاں، پولیس دے چھاپے۔ تو یہ ان کا سابقہ ریکارڈ ہے۔ ہمارا سابقہ ریکارڈ ہے اگلے کے گھر جانا،
بغیر افراد کے جانا، لو بھائی عمر صدیق آ گیا بات کرو. میری زندگی کا یہ ریکارڈ ہے. اچھا جی اب آ جائیں، مناظرے کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن اشرف آصف جلالی صاحب سے میں اس بات پر مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر ہمارے مناظرین میں سے کسی کے ذہن کے اندر بھاگنے دوڑنے کا شائبہ بھی ہو، جگہ جو ہے وہ اہل حدیث کی تھی، اگر ہم نے دوڑنا ہوتا تو 3-4 گھنٹے تک ہم ترلے کرتے جی بات کرو بات کرتو، اسی اگلے 2-3 منٹاں دے وچ اوتھے پولیس سد لیندے. بھاگنے والا پولیس بلاتا ہے، بھاگنے والا حرب اختیار کرتا ہے، اور 3-4 گھنٹے تک تمام مناظر سامنے بیٹھے اور ترلے کریں جی کرو بات کرو بات کرو بات. یہ کیا بھاگنا اس کو کہتے ہیں؟ میں اس پر ان کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، شرعی مباہلہ. لاہور میں اپنے بیوی بچے لے کر آتا ہوں، یہ اللہ کی توحید کی بات ہے، نبی کی رسالت کی بات ہے، دین اسلام کی بات ہے، سچائی کی بات ہے. میں آ جاتا ہوں، شرعی مباہلہ ہوگا. نمرہ مدرسے میں مناظرے سے فرار کس نے اختیار کیا ہے، اس پر شرعی مباہلہ ہوگا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے ساتھ. اچھا جی اب دوسری بات میری ذات کے حوالے سے. زمان جلالی صاحب جو ہیں، مجھے قطعی طور پر کوئی تکلیف نہیں، کوئی مسئلہ نہیں کہ میں کسی کا نام لوں. چلے میں آپ کے ساتھ مباہلہ کر لیتا ہوں کہ اگر عمر صدیق نے کبھی برقع پہنا ہو، جس بندے نے یہ بات گھڑی ہے نا عابد جلالی، اس کو فوت ہوئے ایک عرصہ ہو چکا ہے، فوت ہو گیا بیچارہ. اس موضوع پر آپ مباہلہ شرعی کر لیں کہ کس نے راہ فرار اختیار کیا، کس نے برقع پہنا. فرار کے لیے برقع تو بڑی دور کی بات ہے، عمر صدیق نے کبھی سر پہ رومال بھی نہیں رکھا. میں کاروباری گھرانے دے نال تعلق رکھنا، میرے والد صاحب مولوی نہیں سن. میرے والد نے مینوں جدوں میں پہلی کلاس پاس کی تھی نا، میرے باپ نے مجھے کہا تھا سینے تے گولی کھائیں میرا فخر دے نال سر بلند ہوئے کہ میں ایک شہید، ایک توحید دے لمبردار دا باپ ہاں، کانڈ تے نہ کھائیں. یہ میرے باپ نے مجھے، جب میں توحید بیان کرتا ہوں، سنت بیان کرتا ہوں، میرا خون پارے کی طرح ہوتا ہے. جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. اس بات پر مباہلہ کر لیں بھائی عمر صدیق نے برقع پہنا ہے. جیا بگا میں تقریریں ہوئی تھی ایک دوسرے کے خلاف، پہلے انہوں نے کی پھر میں نے کی. اہل حدیث عددی تعداد میں تھوڑے ہوتے ہیں تو تقریر کر کر میں نکل آیا، بعد میں انہوں نے مسجد کے اوپر حملہ کر دیا. جیا بگا میں یہ ہوا، اور وہاں پر مخالف جو ہے وہ عابد جلالی ہے. اگر میں اندر سے پلید ہوں تو میں یہ کہوں کہ عمر صدیق کے ساتھ مقابلہ ہوا اور عابد جلالی مر گیا، پر نہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں جا چکا ہے، اللہ نے اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا. میں یہ کہوں کہ عمر صدیق کے ساتھ مقابلہ ہوا اور جلالی مر گیا، عابد جلالی، ایسی باتیں ہم پسند ہی نہیں کرتے. یہ آج کی گفتگو بریلوی عوام کے نام نہیں ہے، جو تکفیری خارجی صفات کے حامل بریلوی ہیں یہ ان کے نام ہیں. اچھا جی آگے چلیں. وحدت کلونی میں بھی یہی ہوا کہ سارے ہمارے مناظرین ان کے سامنے بیٹھے تھے اور یہ گفتگو کے لیے یہ تیار نہیں تھے. نہیں پولیس تو نہیں آئی، 4-5 گھنٹے تک زور ازمائی ہوتی رہی، ترلے منت ہم کرتے رہے کہ بات کریں بات کریں. یار آج مناظرہ کرنا آسان ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ پر گروپ بن سکتا ہے، اسکائپ پر گروپ بن سکتا ہے، زوم پر گروپ بن سکتا ہے، ٹیلی ویژن پر مناظرہ ہو سکتا ہے، 1 to 1 ہو سکتا ہے. مجھے ایک عبد آباد کا بندہ ہے، اس نے سوال کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ صراط مستقیم ادارہ سے ہم مناظرت بھیجیں گے تو اس کے ساتھ اپنا عمر صدیق. یار صراط مستقیم والے اپنی تصدیق تو لکھوائے نا پہلے مفتی منیب الرحمان سے. وہ کہہ رہے تھے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب سے لکھوا کے لائیں.
نہیں، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی جو ہے وہ تو خود متنازع شخصیت ہے، وہ تو مسلکی نمائندہ نہیں ہے۔ ریاست مسلکی نمائندے کے طور پہ تسلیم کرتی ہے فضل الرحمان کو، مفتی منیب الرحمان کو، ساجد میر کو، ساجد نقوی کو، حافظ سعید صاحب کو۔ اگر کوئی بھی بریلوی آدمی مفتی منیب الرحمان سے لکھوا لاتا ہے تو آپ اگر کوئی بھی بریلوی عالم مفتی منیب الرحمان صاحب سے لکھوا لاتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے میں اکیلا چلا جاؤں گا اس کے پاس۔ ہم نے آخرت کو سنوارنا ہے۔ میں تو کہتا ہوں بھائی، میں نے کبھی ان لفظوں کا دفاع ہی نہیں کیا کہ کون جیتا کون ہارا۔ رہی بات صحیح بخاری کی عبارت کی، تو بھائی یہ چیلنج جو ہے میں نے 10 سال پہلے جلالی صاحب کو دیا ہے، حفظ قرآن، حفظ حدیث، عبارت پر۔ تو آپ جو زمان جلالی صاحب ہیں یہ شرعی مبالغہ کریں، شرعی مبالغہ کرنے کے بعد ادھر ہی عبارت کا مقابلہ بھی ہو جائے گا۔ میں بیوی بچے لے آتا ہوں، یہ کہے بھائی عمر صدیق جیا بگا کیا پوری دنیا میں کبھی برقع پہن کے بھاگا ہو، تو اللہ تعالیٰ مجھے تباہ و برباد کر جائے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ان کے علماء سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ یار یزید کے بارے میں ہر گروہ کے اندر دو رائے ہیں، یزید کے بارے میں اہل حدیث کے اندر بھی دو رائے، دیوبندیوں کے اندر بھی دو رائے، بریلویوں کے اندر بھی دو رائے۔ یہ کوئی موضوع مناظرہ ہے؟ بھائی موضوع مناظرہ ہونا چاہیے کہ بریلوی جو ہیں یہ سچے ہیں، اہل حدیث سچے ہیں۔ آپ کے جو علماء ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ جیسے کہ یوسف مسعودی صاحب، شاہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو حافظ عبدالرؤف صاحب یزدانی جو ہیں ان کے بارے میں زبان درازی کرنا یہ ان لوگوں کو جچتا ہے، پھبتا ہے ان کے بارے میں زبان درازی کرنا۔ راولی کے ایک پیر نے 300 عورتوں کے ساتھ زنا کیا ہے۔ ان کا خانقاہ نظام شراب، نشاور چیزیں، زنا، بدفعلی، بدکاری۔ جو جوید نامی شخص تھا جس نے 100 بچوں کے ساتھ بدکاری کر کے ان کو تذاب کے اندر تحلیل کیا، اس کا کس فرقے سے تعلق تھا؟ میں نے ایک ایک بندے کی مثال دی ہے، اس کی جوید کی مثال دی ہے، 100 لڑکے سے بدکاری کی۔ راہ والی کے پیر کی مثال دی ہے، کتنی عورتوں سے زنا کیا؟ 300۔ تو ان کا خانقاہی نظام یہ زنا اور بدفعلی کی چھاؤنیاں ہیں۔ ملفوظات احمد رضا کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ صاحب قبر نے کہا اس بی بی نو اندر لے جا تے منہ کالا کر۔ عورتوں کی دلالی دیوس کرتے ہیں۔ ہم نہیں قبروں والوں کے بارے میں ایسی باتیں کہنا چاہتے، وہ اللہ کے سامنے پیش ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ قبر دے وچوں بابا بولیا جنانی چاہی دیا نا انہوں لے جا اندر واڑ تے جو کرنا ہی کر لے دے نال۔ بقول ان کے تو جو قبروں والے بابے ہیں وہ دیوسوں والے کام کرتے ہیں، تو یہ اہل حدیث کو باتیں کریں؟ اللہ کی توفیق سے کبھی بھی نہیں۔ ہمارے چیلنجز ان کے اوپر باقی ہیں۔ مباہلہ کے وحدت کلونی مدرسہ نمرہ میں اہل حدیث مناظروں میں سے کوئی بھاگنا چاہ رہا ہو تو اس پر مباہلہ شرعی ہوگا اشرف آصف جلالی سے، وہ زندہ ہے۔ جیا بگا پر مباہلہ شرعی ہوگا زمان جلالی سے، اور اس مباہلہ شرعی کے بعد صحیح بخاری کی جو عبارت ہے، اللہ کے فضل و کرم سے میں کوئی اپنی بڑائی نہیں کرتا، نہ میں فخر سے کوئی بات کہتا ہوں، لیکن الحمدللہ ہمیں ایسے آتی ہے جیسے 2 دونی 4 یا پہاڑے آتے ہیں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ صاحب خود مجھ سے رابطہ کریں، میں جب مجھے بلائیں گے میں آ جاؤں گا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یار ایک منٹ ایک بات سنیں، یہ ویڈیوز کھیلنا یہ بھی فرار کے رستے ہیں۔ دیکھیں میں نے ویڈیو ڈالی ہے اور میں نے پوسٹ کی اور تمام اہل حدیثوں کو روک دیا، کوئی نہ بولے، میں جو نہ لے۔ جلالی صاحب چیلنج کر کے اندر بڑھ گئے، ایک ویڈیو دوجی ویڈیو، اے نشانی ہوندی ہے راہ فرار دی۔ اب اچھا اس کے سینکڑوں جی چیلنج کر کے خود اندر
اب اگر میں نے بھاگنا ہونا تو میں کہوں میرے بھی سینکڑوں شاگرد ہیں، میرے بھی ہزاروں شاگرد ہیں، اور ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ڈنگا میں حافظ عبد المنان صاحب میرے شاگرد ہیں، انہوں نے زمان جلالی صاحب کو ناکو چنے چبوائے، جوندے نے، زندہ ہیں، سلامت ہیں، وہ ان کا شوق پورا کر چکے ہیں۔ تو خود ہی ایک ویڈیو بنانی، پھر ایک اور ویڈیو بنانی، پھر ایک اور نئی ویڈیو بنانی، تیری صبح بتا رہی ہے تیری شام کا فسانہ۔ ویڈیو نہ کھیلیں، جلالی صاحب کو سامنے لائیں، مفتی منیب صاحب سے ان کی تصدیق لکھوائیں، میں ساجد میر صاحب کی تصدیق لے کر آؤں گا۔ وہ اپنے آپ کو اپنی جماعت کا نمائندہ کہتے ہیں، میں بڑا طالب علم ہوں، چھوٹا سا بندہ ہوں، لیکن الحمدللہ جماعت الدعوہ ہو، مرکزی جمعیت ہو، کوئی اہل حدیث ہو، وہ مجھے بڑا ہی برا کہتا ہو، لیکن وہ کہتا ہے ہاں بھائی اہل حدیث مناظر کے طور پہ عمر صدیق پہ اعتماد ہے۔ اچھا جی، وہ مجھے شیر کہتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں، شیر ہم سے رابطہ کریں، شیر ہم سے رابطہ کریں۔ تو کیا اشرف حضرت جلالی صاحب شیر نہیں ہیں؟ وہ کیا ہیں؟ ان کی گمراہی کا حساب اسی سے لگا سکتے ہیں۔ میں کہوں زمان جلالی صاحب آپ بطور رحمان سے رابطہ کریں، عمر سے رابطہ کریں، شیر صاحب سے رابطہ کریں، مجتبیٰ صاحب سے رابطہ کریں۔ چیلنج بھی انہوں نے کیتا ہے، اور جب میں نے جواب چیلنج دیا جلالی صاحب کو تو اب کہتے ہیں زمان سے رابطہ کریں۔ زمان صاحب سے رابطہ ہمارے شاگرد جو ہے نا ماشاءاللہ اس سے پہلے کر چکے ہیں، ان کے سامنے یہ روتا تھا کہ میں تو تیسری کلاس کا طالب علم ہوں،